ایک سوال یہ رہ گیا کہ وہ علوم جو امام علیہ السلام کے دور میں نہیں تھے، جیسے علم اصول، علم رجال، یہ سب کہاں سے آئے؟ کیا علم اصول اور علم رجال کے بغیر کام چل سکتا ہے؟ کیا کافی میں شیخ کلینی نے تمام روایات لکھ دی ہیں؟ کہیں آپ موجودہ مراجعین کو چھوڑ کر شیخ کلینی کی تقلید تو نہیں کر رہے؟ ان جیسے سوالات کو جاننے کے لیے تقلید کے قصے میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ سوال کہ اصول رجال وغیرہ تو امام کے دور میں تھی نہیں، تو یہ سب کہاں سے آئے؟ حقیقت میں یہ سوال ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی زمین میں بیج بوئے اور کچھ سالوں بعد اسے درخت نظر آئے اور وہ کہے کہ یہ درخت کہاں سے آیا۔ چلیے سب کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا، علم اصول۔ علم اصول وہ علم ہے جو حکم شرعی کے لیے ایک عام قاعدہ دیتا ہے۔ مثلا ہمارے پاس ایک قاعدہ ہے اصالۃ الاباحہ۔ تقریباً 100 سال قبل دنیا میں کچھ نئے مشروبات سامنے آئے جنہیں کولڈ ڈرنکس کہا جانے لگا۔ اب فقہا کی جانب سوال کیا گیا کہ کیا ان کو پینا حلال ہے؟ یہاں عالم اس اصل کی تطبیق کرتا ہے جو یہ کہتی ہے کہ کل شیء لک حلال حتی تعلم انہ حرام بعینہ۔ ہر چیز تمہارے لیے اس وقت تک حلال ہے جب تک تمہیں اس کی حرمت کا علم نہ ہو جائے۔ یعنی اگر ہم قرآن اور سنت میں تلاش کریں اور ہمیں کوئی ایسی دلیل نہ ملے جو کسی چیز کی حرمت پر دلالت کرتی ہو تو ہم اس کے مباح ہونے کا حکم لگاتے ہیں۔ اسی طرح ہر وہ نئی چیز جو معاشرے میں آتی ہے فقہا اس کے بارے میں دلیل تلاش کرتے ہیں، اور اگر اس کی حرمت پر کوئی دلیل ہو تو حرام کا فتویٰ دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی دلیل نہیں تو فقہا اصالۃ الاباحہ کی طرف جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ حکم شرعی کا استنباط اتنا آسان نہیں ہے، یہ فقط وضاحت کی خاطر بیان کیا گیا۔ رہی بات کہ یہ قاعدہ کہاں سے آیا، تو اس قاعدے کی بنیاد خود امام صادق علیہ السلام نے رکھی، اور یہ امام ہی کے الفاظ ہیں۔ امام علیہ السلام نے ہی اپنے اصحاب کو اس انداز میں حکم شرعی استنباط کرنے کی ترغیب دلائی، جیسا کہ ہشام ابن سالم سے کہا کہ انما علینا ان نلقی الیکم الاصول وعلیکم ان تفرعوا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تمہیں اصول فراہم کریں اور تم اس سے فروعات نکالو۔ سب سے پہلی کتاب جو علم اصول پر لکھی گئی وہ ہشام ابن حکم نے لکھی، جو امام صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ اور ایک نیچرل سی بات ہے کہ باقی علوم کی طرح علماء کی سالوں کی محنت کے نتیجے میں یہ علم بھی ترقی کرتا چلا گیا، جیسا کہ کیمیا، فزکس اور علم فلکیات وغیرہ۔ دوسرا علم، علم رجال، یہ بھی کوئی نئی چیز نہیں، اس لیے کہ امام علیہ السلام کے خلاف جھوٹ باندھنا پہلے ہی سے موجود تھا۔ یہی سبب تھا کہ امام کے زمانے سے ہی اصحاب راوی کی وثاقت کے بارے میں بہت زیادہ سوال کرتے تھے۔ مثلا ابو الخطاب ایک منحرف شخص تھا، اس نے امام صادق علیہ السلام کے نام سے عجیب و غریب روایات بیان کی، تو امام علیہ السلام نے کہا کہ فلا آجرنی اللہ فی امواتی ولا بارک لی فی احیاہی ان قلت لہ شیئا من ھذا قط، اگر میں نے یہ کہا ہو تو خدا میرے مردوں کو کوئی اجر نہ دے اور نہ ہی زندوں کو کوئی برکت دے۔ اسی طرح امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور سوال کیا، جعلت فداک لا اکاد اصل الیک اسألک عن کل ما احتاج الیہ من معالم دینی افیونس ابن عبد الرحمن ثقۃ آخذ عنہ ما احتاج الیہ من معالم دینی؟ فقال علیہ السلام نعم، آپ پر قربان جاؤں، میں ہر مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ کیا یونس ابن عبد الرحمن ثقہ ہیں، قابل اعتماد ہیں کہ جہاں مجھے ضرورت ہو ان سے دین کی تعلیمات لے لوں؟ امام نے فرمایا جی ہاں۔ خوب، اب اگر آپ علماء کی رجالی تحقیقات سے بے نیاز ہونا چاہتے ہیں، چلیے کتاب کافی کی طرف۔ کتاب کھولیں تو آپ کو یہ روایت ملے گی، عدۃ من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ثعلبہ ابن میمون عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیہ السلام قال ان اللہ یحب افشاء السلام، یعنی میں نے اپنے متعدد اصحاب سے، انہوں نے احمد ابن محمد سے، انہوں نے ابن فضال سے، انہوں نے ثعلبہ ابن میمون سے، انہوں نے محمد ابن قیس سے، انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی بڑھ کر سلام کرنے کو پسند کرتا ہے۔
اب اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ روایت درست ہے یا نہیں تو آپ کے پاس دو راستے ہیں. یا تو آپ یہ کہیں کہ یہ شیخ کلینی نے کافی میں نقل کی ہے اور وہ صرف انہی روایات کو نقل کرتے ہیں جو ان کے نزدیک ثقہ یعنی قابل اعتماد ہو، تو یہ بات در حقیقت ان کی تقلید اور ان کی رجالی تحقیقات پر عمل کرنا کہلائے گا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کی یا کسی کی تقلید نہ کریں اور اپنی تحقیق کریں، تو یہ اچھی بات ہے. اب آپ کو یہ بات جاننی ہوگی کہ عدت من اصحابنا سے کیا مراد ہے. احمد ابن محمد کون ہے؟ ابن فضال کون ہے؟ ثعلبہ کون ہے؟ محمد ابن قیس کون ہے؟ اگر محمد ابن قیس انصاری ہیں تو یہ مجہول راوی ہے. اگر محمد ابن قیس بجلی ہیں تو یہ ثقہ ہیں. اگر یہ محمد ابن قیس اسدی ہیں تو پھر بات آگے بڑھے گی. کیا یہ محمد ابن قیس اسدی ابو قدامہ ہے؟ تو یہ مجہول ہے. اگر یہ محمد ابن قیس اسدی ابو ناصر ہیں تو یہ ثقہ ہیں. یہ بات جو آپ نے اتنی جلدی اور آسانی سے سن لی کہ فلاں نے فلاں سے اور فلاں نے امام سے روایت کی، اس کو اتنا آسان نہ سمجھا جائے. علماء کسی بھی راوی کی وثاقت یا عدم وثاقت ثابت کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں، تب جا کر کہیں کوئی نتیجہ دیتے ہیں تاکہ روایات معصومین علیہ السلام کے صحیح اور سقیم کو الگ کیا جا سکے. وہ تیسری چیز کون سی تھی جو ائمہ اطہار علیہ السلام کے دور میں موجود نہ تھی؟ فقیہ کن مراحل کو طے کرنے کے بعد ایک فتویٰ دیتا ہے؟ کیا 9 to 5 جاب اور فری لانسنگ کرنے کے بعد وہ مراحل طے ہو سکتے ہیں؟ کیا تقلید کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے؟ ان جیسے سوالات کو جاننے کے لیے تقلید کے قصے میں ہمارے ساتھ رہیے گا.